جہاں پر سب اکٹھے ہوتے ہیں، سب نے جانا ہے وہاں پر، اور وہ سب پروسیس جو کرتے ہیں، کہیں منا کی بات ہوتی ہے تو کہیں اپنا مزدلفے کی بات ہوتی ہے تو کہیں سدرۃ المنتہا کی بات ہوتی ہے. یہ سب چیزوں کو جب کریں گے تو یہ ایک پوری گراؤنڈ ریالٹی رب کی ذات نے پہلے بنائی تھی، اور اس کے علم میں یہ چیزیں تھیں کہ اتنے لاکھوں افراد آئیں گے تو ان لاکھوں افراد کی کنزمپشن کے لیے اتنا پانی درکار ہے. اس میں کوئی کاؤنٹنگ نہیں تھی کہ جی اس سے زیادہ نہیں آ سکتے، اس سے کم نہیں آ سکتے. یہ سب چیزیں سمجھنی ہے ناظرین. اور اسی سے ریلیٹڈ، حج سے ریلیٹڈ جو چیز ہے وہ ایک رب کو بڑی پسند ہے، جس کو سیکریفائس کہتے ہیں. اس پہ بھی تھوڑا سا ذرا بات کرتا جاؤں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ قربانی کا ایلیمنٹ اور حج کا ایلیمنٹ یہ بھی ساتھ ساتھ لازم اور ملزوم ایک حصہ ہے. اس پہ بھی اگر آپ اس ٹائم کو، اس فیلنگ کو تھوڑا سا جج کریں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے واقعے کو، تو پھر آپ کو اس چیز کا علم ہوگا کہ یہ تو ایک یعنی بس کی بات نہیں ہے، بندوں کے بس کی بات نہیں ہے، عام انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے. یہ ہستیاں ہی اور تھیں اور جن کے لیے کیا گیا. اور یہاں پہ ایک اور بھی مزے کی بات آپ کو بتاتا جاتا ہوں. اس محنت اور مشقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کی ایک محبت کا اظہار، رب کی کیفیت کا اظہار اپنے محبوب کے ساتھ. تو وہ جو ایک ٹائم کا حج ہے، کیا وہ 7 حج نہیں کروا سکتے تھے؟ کیا وہ 10 حج نہیں کروا سکتے تھے؟ لیکن ایک دکھانا تھا، بس وہ دکھا دیا. یہ سمجھنے کی بات ہے. کوئی اس کو سمجھتا ہے، کوئی اس کو نہیں سمجھتا ہے. تو لفظ حج ہے اور جیم یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے. اس کو زندگی کے اندر ارادتاً اور نیتاً، جیسے مشنز ہوتے ہیں نا ہمارے کہ جی ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہم نے اس پلیٹ فارم پہ جانا ہے، ہم بڑے ہو کر یہ کریں گے، چھوٹے ہو کر یہ کریں گے. تو یہ جب ابھی سے تربیت دیں، ابھی سے جو چیز اپنے بچوں کو سوشلائزیشن کی طرف لے کر جائیں، تو اس کے اندر یہ بھی ایک مارکہ ضرور لکھوا دیجئے گا، یہ بھی ایک محنت مشقت ضرور رجسٹرڈ کروا دیجئے گا کہ بیٹا حج بھی کرنا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اور یہ اسی وقت پاسبل ہے حج کی بات جب آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ بات کو جاری رکھوں گا. کالر بھی ہے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام سر. سیالکوٹ سے سلیم شیروانی سر. سلیم شیروانی صاحب کیسے ہیں آپ؟ سر اللہ کا شکر، کی دعائیں سر. آپ کی طبیعت کیسی سر؟ شکر ہے میرے رب کا سر. سر حج مبارک سر. خیر مبارک جی. خیر مبارک سر. اچھا سر، یہ کہ حج ارکان دین کا آخری رکن ہے. ٹھیک ہو گیا جی. حج فرض ہے مگر اللہ تعالیٰ نے بڑی چھوٹ بخشی ہے. اگر 7 حیثیت ہیں جی تو فرض ہے ورنہ فرض نہیں جی. لیکن فرض ہے تو صرف ایک بات. جی. اسلامی تاریخ میں ایسی مثال بھی موجود ہے جی کہ ایک حج کرنے کی نیت صادر کی جی. مگر حکم ہوا کہ تمہارا حج وہیں ہو گیا ہے، اللہ لہذا جو کام کر رہے ہو جاری رکھو، یہی تمہارا حج ہے. جی. حج کا مفہوم ہے کہ مشقت، جی. اور مشقت صرف ایام حج کے دوران نہیں، تا حیات کی مشقت ہے. بالکل صحیح بات ہے جی. جی سر. حج کی حقیقت تو یہ ہے جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی. کہ اے عمر یقین جانو کہ خدا انسان کا دل ہے. جی. چنانچہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ کل والانسان بیت الرحمان. جی. یعنی انسان کا دل دراصل خانہ کعبہ ہے. جی. بلکہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ قلب المومن عرش اللہ تعالی. جی. یعنی مومن کا دل عرش الہی ہے. جی. بس کعبہ دل کا حج کرنا چاہیے. جی. سر یہ ہے کہ دل بدست آور کے حج اکبر است. جی. از ہزارہ کعبہ ایک دل بہتر است. بالکل صحیح جی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کعبہ دل کا حج کس طریقے کرنا چاہیے؟ جی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کا وجود و منزلہ ایک 4 دیواری کی حیثیت رکھتا ہے. جی. اور اس 4 دیواری میں سے شک و وہم کا اور غیر اللہ کا پردہ دور کر دیا جائے تو جی. دل کے ذہن میں خدا کی ذات کا جلوہ نظر آئے گا. جی. حج کعبہ کا یہی مقصد ہے. جی. سر دوسرا یہ ہے، ایک ہوتا ہے حج اور ایک لاتا صاحب جو حج کرتے ہیں وہ حج، اور دوسرا ہوتے ہیں الحاج. جی. لیکن سر دیکھیں، اگر ہم کسی فیکٹری میں یا کسی ادارے میں کام کرتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ اپنے باس کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں وہ تنبیہ کرتا ہے بھائی تم اپنا کام، تمہاری ایفیشنسی ٹھیک نہیں ہے، آئندہ ٹھیک کرو. جی. سر جب نیکسٹ ٹائم واپس آ کے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں تاکہ ہمارے جو ہے نا باس کو ہمیں شکایت کا موقع نہ ملے. اگر دوبارہ ایسا کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، دوبارہ ہمیں کال کرتا ہے
تو ہمارے لیے بہت پریشانی کی بات بن جاتی ہے. ہم جاتے ہوئے بڑی پریشانی سے جاتے ہیں اور پھر باقاعدہ کہتے ہیں کہ آئندہ نہیں شکایت کا موقع ملے گا. ٹھیک ہے جی. تو سر مسئلہ میرا کہنے کا یہ کہ ہم ایک دفعہ حج کرنے جاتے ہیں. ہاں جی. تو جات تو پھر واپس آ کر ٹھیک ہو جائے نا پھر ٹھیک ہے. حج قائم کرنا بڑی بات ہوتی ہے. وہاں پہ صرف کلمات ادا کرنا ہی مقصود نہیں ہوتا جی. تو واپسی آ کے ہم پھر جن کے 1 ماہ 2 ماہ تو اسی حالت میں رہتے ہیں پھر اپنی روٹین پرانی میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر ہم کیا کرتے ہیں جی دوبارہ حج کی تیاری کر لیتے ہیں. لیکن سر میں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم کس منہ سے جا رہے ہیں. بالکل صحیح. ہم تو اللہ تعالیٰ سے کیا وقت کر کے آئے تھے, کس طریقے گڑگڑا کے معافی مانگ کے آئے تھے, تو ہم پھر اسی حالت میں جا رہے ہیں پھر جا کے معافی مانگیں گے. تو اللہ کی شان دیکھیے, اللہ تعالیٰ وہاں ہمیں سب کے سامنے یہ ویسے ہمیں جھٹلاتے نہیں ہیں, ہماری پھر توبہ قبول کری جاتے ہیں جی. 7 دفعہ جائیں 8 دفعہ جائیں جی جی. تو لیکن سر ہمیں خود اس بات کا احساس ہونا چاہیے ہم حج کریں لیکن حج کو قائم کریں, قائم رکھیں. جی یہ اس میں بلائی ہے. بے شک. ایک دوسری بات ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ بلاوا آ گیا, حج کا بلاوا آ گیا. جی جی. سر یہ بلاوا بہت کم لوگ ہوتا ہے, ان لوگوں کو جو اللہ کے خاص بندے ہیں. جی. لیکن ہمارا یہ کہ ہمارا کوئی اچھا آدمی ہے جو بیچارہ تہجد گزار بھی ہے, بات کرتا ہوتا ہے, اس کا نام نہیں نکلتا, لیکن ایک فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی ایکٹر یا ایکٹریس ہے جی. اس کا نام لکھا تھا, پھر جاتا ہے وہ بھی حج یا جاتی ہے, حج کر کے آتی ہے, لیکن یا تو تب ہے نا کہ واپس آ کے ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے. وہی ناچ گانے ڈانسز کرتی ہیں وہی جی. پھر کیا کرتے ہیں, پھر اگلے سال پھر جا کے حج کر رہتے ہیں. یہ آنا جانا لگا رہتا ہے, لیکن آپ کے دل کی صفائی نہیں کرتے. جی بالکل صحیح. اگر ہم یہ کہیں کہ جی اللہ کا بلاوا ہے, اللہ کے رسول کا بلاوا ہے, تو سر میں کہتا ہوں یہ تو گستاخی کے زمرے میں آتا ہے. صحیح ہے جی. وہ ایسے لوگوں کو بلاوا تو نہیں آتا. تو آج اگر مزہ تو تب جا کے بلاوا آئے, واپسی آ کے اپنے وہ ٹھیک کر لیں, اپنے آپ کو پالش کر لیں. جی. تو یہی کرنا ہے, جا کے یہاں پہ اسٹیج شو پر ڈانس کرنا, وہاں پہ جا کے حج کرنا, پھر آ کے اسٹیج شو کرنا. یہ تو ان کا جانا ہی جو ہے نا جو کمائی ہے اس میں بیسک شرط یہ ہے کہ حق حلال کی کمائی ہو. جی. لیکن یہاں پہ حرام کی کمائی سے جا کے حج کر رہتے ہیں, ہم ان کو حج بھی کہتے ہیں, حاجی صاحب بھی کہتے ہیں. جی. اللہ تعالیٰ جیسے ہم کسی کی غیبت نہیں کرتے ہیں, لیکن ایک ظاہر چیز ہے اس کی روشنی ڈالنا چاہیے. بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حج کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو حج کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم پھر جب جائیں تو بڑا صاف ستھرا دل لے کے, صاف ستھرا چہرہ لے کے جائیں, تاکہ وہاں تک کی شرمندگی کا احساس نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنہوں کو حج نہیں نصیب ہوا ان کو حج کی سعادت نصیب ہو. آمین ثم آمین. جی ناظرین, بات ہو رہی تھی لفظ حج کی. تو یہ جو حج والے افراد, حاجی صاحبان جب حج کر آئیں, ان سے ملنے سے انرجی ملتی ہے, اور یہ فیکٹ بات ہے, اس سے کوئی چھپی ٹکی بات نہیں ہے. اب بات ہوئی ہے سلیم صاحب والی کہ اس کو قائم رکھنا ہے. ایک پروسیس آپ کر آئے ہیں, اس کے دربار پر آپ حاضر ہو کر آئے ہیں, اپنے آپ کو بالکل زیرو سٹیٹس پر لے کر چلے گئے, ہر چیز کی معافی تلافی کر کے آئے, اور یہ رب کی کرم نوازی وہ بالکل آپ کو ڈرائی کلین کر کے واپس بھجواتا ہے. جب واپس آپ آتے ہیں تو اس کے بعد آغاز شروع ہوتا ہے اس حج کے اثر کا, کہ وہاں کیا کر آئے ہیں. اس پہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا جاؤں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. حج کے بعد کے جو اثرات ہیں, اگریسو پن جو ہے یہ آتا ہے لوگوں کے اندر جب کمپلیٹ اس پروسیجر سے نکل جاتے ہیں. اور اس کی بھی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ کنٹینیو ان احکام, ان حکوم کے اندر چلتے رہیں گے, تہجد بھی آپ کی قائم رہے گی, نماز بھی آپ کی قائم رہے گی, تو پھر اس حج کا ٹیسٹ جو ہے وہ آپ ڈائجسٹ کر سکیں گے. اور جب آپ اس چیزوں سے ڈینائی کرتے ہوئے اور پیسے کے وسائل سے حج کر آتے ہیں تو اس کے اثرات پھر یہی ہوں گے کہ وہاں سے نکلتے ہوئے وہ کہیں ٹکٹ نہیں ہو رہی, کہیں یہ نہیں ہو رہا, کہیں وہ نہیں ہو رہا, پھر آ کے تھکان ہوگی, پھر اس کے بعد لوگ آپ سے ملنے آئیں گے. پھر یہ بھی دیکھا گیا اور مشاہدے میں بات آئی ہے, اللہ معاف کرے اس چیز کو, اللہ پھر سے اللہ سے ڈر کر کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ معاف کرے, کہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں تو ان کے اندر ایک تھوڑا سا تکبر بھی فیل کیا جاتا ہے کہ جی اب ہم حج کر آئے ہیں اور حاجی ہیں, اور اس لفظ کو وہ کنٹینیو استعمال بھی کرتے ہیں کہ جی ہم حج کر کے آئے, جی ہم تو حاجی نمازی ہیں, جی ہمیں تو جھوٹ نہیں بولتے, یا ہم تو مبالغے سے کام نہیں کرتے, جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح بات ہے. وہ کچھ افراد ایسے بھی ہیں کہ اس لفظ کو جانتے ہیں, حج کے لفظ کو جانتے ہیں, حاجی کی اہمیت کو جانتے ہیں, حاجی کی قدر کو جانتے ہیں, تو
تو وہ اعتبار کرتے ہیں اس لفظ کے اوپر، اس گریڈ کے اوپر، اس سٹار کے اوپر کہ رب نے اس کو حاجی بنایا، تو کہتے جی حاجی صاحب جو آپ فیصلہ کریں گے وہ ہمیں قبول ہوگا۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ جو آپ کو دل سے من سے حاجی پکار رہا ہے تو وہ آپ کی شخصیت کو دیکھ کے نہیں پکار رہا ہے، وہ اس فوکس کو، اس گریڈ کو ہو کر پکار رہا ہے، اور حاجی بن کر اور پھر آپ کوئی ایسے نیگیٹو کام یا جس سے کوئی ہرٹ ہو یا کسی کا دل ٹوٹے، تو یہ اس چیز سے تھوڑا سا آپ لوگوں نے خیال کرنا۔ ہو سکتا ہے آپ کو میری بات یہ ناگوار گزر رہی ہو، لیکن یہ ہم نے معاشرے میں، یہ ہم نے سوسائٹی میں یہ چیزیں دیکھی ہیں۔ تو یہ کہ جب حج رب کی توفیق سے، رب کے حکم سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے توفیل سے وہاں آپ کو بلاوا آئے، آپ جائیں حج کر کے آئیں، تو اس کے بعد کوشش کریں کہ نیکسٹ ایئر مزید امپروومنٹ کر کے جو آپ معافی کر کے آئے ہیں اس کے لیے نہ جائیں۔